نو کی بلندی کا راز اعتدال تھا، تو یہی راز افراد میں قائم رہنا چاہیے۔ اب افراد میں بھی کچھ افراد اگر ایسے غضبناک ہوئے کہ بے محل بھی غصہ آنے لگا، تو اس کے معنی ہے کہ جو اعتدال نوعی کا کمال تھا وہ اس فرد میں قائم نہیں رہا۔ اگر کوئی ایسا ہوا کہ وہ وقت کے اوپر بھی اسے غیظ و غضب دامنگیر نہیں ہوتا، غیرت نفس سے کام نہیں لیتا، تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ اس منزل اعتدال سے دور ہو گیا۔ لہذا فرد میں بھی کمال وہی ہے جسے علماء اخلاق نے اپنی عقل سے بیچاروں نے بہت کارنامہ کیا ہے کہ عقل سے ان اصول کو مرتب کر دیا ہے، تو وہ جو راز انہوں نے کہا تھا وہ وہی بات ہے کہ اعتدال کا نقطہ قائم رہے۔ اب اس اعتدال میں عام افراد انسانی کچھ وہ ہیں کہ جو صورتاً انسان ہیں لیکن وہ جوہر ان میں قائم نہیں رہا ہے، وہ جوہر ان میں باقی نہیں رہا ہے، وہ کچھ ادھر اس نقطے پر پہنچ گئے ہیں زیادہ، کچھ ادھر اس نقطے پر رہ گئے ہیں پیچھے، وہ بہ گئے ہیں یہ گھٹ گئے ہیں، وہ پار کر گئے ہیں یہ ادھر ٹھٹک کے رہ گئے ہیں۔ تو جو بلندی کا نقطہ ہے وہ اس بلندی کے نقطہ سے دور ہیں، تو جتنا اس نقطے سے دور ہیں اتنے ہی وہ گویا مرضی الہی سے دور ہو گئے۔ کمال وہی ہے کہ جو درمیانی نقطہ ہو اس کا پابند رہے۔ تو جو افراد کہ اس نقطۂ اعتدال پر قائم رہیں گے، کیونکہ افراد انسانی کی صدی 99 وہی ہیں جو یا حد سے آگے بڑھے ہوئے ہیں یا حد سے پیچھے رہے ہیں، اس بنا کے اوپر ان کے افعال بھی یک رنگ ہوں گے۔ یعنی جو بیر غضب ہے اس کے کردار میں نمونہ بس غیظ و غضب ہی کا ہے، جو گیلی مٹی کا بنا ہوا ہے اس کے کردار میں نمونہ بس علم و تحمل ہی کا آئے گا کہ وہ ہر بات کو برداشت کر لیتا ہے۔ اب جب یک طرفہ اس کا کردار ہے تو کبھی تو وہ محل پر ہے تو قابل مدح ہوگا، کبھی وہ بے محل ہے تو قابل مذمت ہوگا۔ وہ جہاں محل مدح ہے وہ بھی دنیا والے سمجھ رہے ہیں کہ وہ بہت بلند کردار ہے، مگر وہ نہیں جانتے کہ وہ اتفاقاً اس کی طبیعت کا تقاضا ہے کہ جو ظاہر ہو گیا۔ ایک ایسی منزل ہے کہ جہاں اگر خاموش رہتا تو خرابی تھی، اب وہ جو غصے ور ہے اس نے اس غصے سے کام لے کے وہ مظلوم کی مدد کر دی اور اس ظالم کو دفع کر دیا۔ اب ہر ایک تعریف کرے گا واہ 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 ایسا کارنامہ انجام دیا اس نے، اس طرح سے ان مظلوموں کو بچا لیا، لیکن اسے نہیں معلوم کہ یہ اس کے غصے کا نتیجہ ہے، لہذا اسے غصہ کبھی بے محل آئے گا تو وہ خود ظالم ہو جائے گا، وہ خود مظلوموں کے ساتھ وہی کرے گا جس طرح سے اس نے اس وقت مظلوموں کی حمایت میں ظالم کے ساتھ کیا ہے، یہی وہ خود مظلوموں کے ساتھ کیا کرے گا۔ اسی لیے جو ظالم ہوتے ہیں وہ جب تک کرسی اقتدار پر نہیں آتے تب تک بڑے مظلوموں کے ہمدرد رہتے ہیں، لیکن جس وقت کرسی اقتدار پر آ جاتے ہیں اس وقت میں ہاتھ میں خود ان کے طاقت ہوتی ہے، تو اس وقت میں خود وہی کرتے ہیں جو دوسروں کے ساتھ ہمدردی میں وہ آنسو بہاتے تھے، وہی سب کچھ خود بھی کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ ہمدردی ان کی بتقاضائے اعتدال نفس نہ تھی، بلکہ وہ ہمدردی کبھی مفادات کے ماتحت تھی اور کبھی خود طبیعت کے تقاضے سے تھی۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ وہ بغیر کسی دباؤ اور لوس کے واقعی ضمیر کے تقاضا میں وہ ہمدردی ہو، مگر یہ کہ وہ حقیقتاً کردار کی منزل میں خود اس نقطے پر نہ تھے کہ جو نقطہ حقیقت کا ہے، لیکن جو اس نقطے پر فائز ہیں ان کے یہاں ہمیں دو رنگی نظر آئے گی، کبھی وہ اقدام کرتے نظر آئیں گے، کبھی وہ خاموش رہتے نظر آئیں گے، کیونکہ دنیا عموماً افراط و تفریط کے نقطوں پر ہے، لہذا کبھی وہ ان کے قدم بڑھانے پر معترض ہوگی، کبھی قدم کے روکنے پر معترض ہوگی، مگر وہ چونکہ طبیعت کے تقاضے سے نہیں کر رہے ہیں
بلکہ فرض کے احساس سے کر رہے ہیں. لہذا ان کی زندگی میں ہمیں دو نمونے، دو مختلف طرح کے ہمیشہ نظر آیا کریں گے. کوئی ایسا ہوگا کہ ہمیں اس کی ہی زندگی میں یہ نمونہ نظر آئے گا کہ 13 برس پتھر کھائے اور کبھی نہ ٹکرائے. کوئی کہہ دے کہ ابھی کوئی مددگار نہیں ہے، مگر اب جب دیکھیں گے کہ بعد میں کہ ایک مددگار ہے جو سب مددگاروں کے ہٹ جانے کے بعد بھی تنہا لڑائیاں سر کر لیتا ہے اور وہ ہر حال میں ہے، تب پتہ چلتا ہے کہ خاموشی بے بسی والی نہیں ہے بلکہ فرض کے احساس میں. بہرحال اس 13 برس کی زندگی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر دیکھی جائے اور مثالی شخصیت ہمارے سامنے سب سے بڑی متفق علیہ، جس میں ہر مکتب خیال کا مسلمان اسے گنجائش اختلاف کی نہیں ہے، تو وہ یہ ہے حضرت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اب 13 برس ان کی زندگی کوئی بھی دیکھے، ارے 40 برس کی زندگی پہلے، تو اس 40 برس میں تو ٹکراؤ کا سوال نہیں، کیونکہ کبھی وہ اعلان نہیں کیا ہے، وہ ادعا نہیں کیا ہے کہ جس کی بنا پر لوگوں کو مخاصمت محسوس ہو. اور یہ بھی ضبط نفس دیکھنے کے قابل ہے کہ کسی کو کوئی دعویٰ کرنا ہوتا ہے تو بہت پہلے سے سوچتا ہے، اور سوچنے کے بعد بلا ارادہ کبھی نہ کبھی اس کی زبان کے اوپر ایسے جملے آ ہی جاتے ہیں جو لوگوں کو محسوس ہو کہ یہ کوئی دعویٰ کرنے والا ہے. ہمارے سامنے ہیں غلط دعوے کرنے والوں کے کردار کہ کبھی کچھ نہ کچھ زبان پر ایسا آتا ہے کہ لوگ بھٹکتے ہیں، لوگ پریشان ہوتے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ وہ 40 برس کی مستقل زندگی، اس میں کوئی جھوٹی سے جھوٹی روایت ہے کہ کوئی آیا ہو شکایت کے لیے ان کے سرپرست جناب ابو طالب کے پاس کہ ذرا اپنے فرزند بلند اقبال کی خبر لیجیے. یہ تو ذرا ہمارے روایات سے ہٹے ہوئے الفاظ کہتے ہیں. خود عملاً چاہے الگ رہیں وہ بات نہیں کھلتی، لیکن نکتہ چینی کبھی کرتے، کبھی لوگوں کو کہتے یہ تم برا کر رہے ہو. کوئی بے چینی قوم میں پیدا ہوتی؟ جی نہیں. ہاں خود عملاً الگ ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ ان کے لیے کوئی نئی بات نہ تھی. اس سلسلے کے جتنے کے افراد سب الگ رہے تھے، انہوں نے کہا یہ تو ان کا خاندانی کردار ہے، یہ تو ان کے گھر کی روایت ہے کہ یہ خود ہمارے ساتھ ان چیزوں میں شریک نہیں ہوتے. مگر یہ کہ کبھی نکتہ چینی نہیں کر رہے ہیں، کبھی اس کے خلاف کچھ کہہ نہیں رہے ہیں. اب تمام دنیا مانے کہ جو برائیاں بعد میں انہوں نے سدائے احتجاج بلند کی یا مذمت کی، وہ کیا جب سے انہوں نے کہا تب سے برائی بن گئے. وہ برائیاں تو ان 40 برس قائم تھیں، مگر یہ 40 برس خاموش رہتے ہیں. اس خاموشی سے یہ تو نہیں نتیجہ نکلتا کہ وہ بت پرستی حق ہے. اس خاموشی سے یہ نتیجہ تو نہیں نکلتا کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ صحیح ہے. سمجھیے کہ غلط باتیں ہوتی ہیں، لیکن جب فرض کا احساس ہوتا ہے تب تک خاموشی فرض کے احساس کے پہلے تک رکھی جاتی ہے. جب ادھر سے فریضہ ہوتا ہے تب زبان کھولی جاتی ہے. 40 برس تک رسول خاموش رہیں تو یہ دلیل نہ ہو کہ جو ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہے. تو اگر کوئی 25 برس تک خاموش رہے تو یہ نہ سمجھیے گا کہ جو ہو رہا تھا سب ٹھیک.